السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پچھلے کچھ 48 گھنٹوں سے عمران خان اور اس کی پارٹی اور میڈیا میں بھی یہ ڈسکشن شروع ہوگی، کہیں -1 کا سلسلہ تو شروع نہیں ہو گیا؟ کیا عمران خان کو سائڈ پہ کر کے پی ٹی آئی کو چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ یہ کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا ہے؟ اور کیا اس فیصلہ کرنے والے ہیں، کیا وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور حکومتی حلقوں میں اس بارے میں کیا بحث ہو رہی ہے؟ اس پہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن اب میں کوشش کروں گا تھوڑا سا میں آپ کو ذرا ہسٹوریکل یا تاریخی اس کا نظریہ دوں کہ کس کس زمانے میں پاکستان میں 47 سے جب پاکستان بنا تو کب کب کس سامنے ڈکٹیٹر نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یا سیاستدانوں نے مل کر کوشش کی کہ ہم ایک سیاستدان یا مخصوص چند سیاستدانوں کو سیاست سے نکال کے باقی سیاسی نظام کو چلایا جائے۔ تو سب سے پہلے ایوب خان کا ذکر کروں گا کہ ایوب خان نے ایبڈو لایا، جو الیکٹڈ باڈی ڈسکوالیفیکیشن جو ایکٹ تھا، آرڈیننس تھا، وہ لائے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے تحت بہت سے ایسے سیاستدان تھے جن کو وہ ناپسند کرتے تھے، ان کو انہوں نے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ 58 میں انہوں نے مارشل لا لگایا، 62 میں صدارتی نظام آیا، اور اس کے بعد 1 یونٹ کے بعد یہ سلسلہ سارا شروع ہو گیا۔ بہرحال اس کے بعد سلسلہ اتنا بدتر ہوتا گیا کہ پھر جو ہے وہ 40,000 ایسٹ پاکستان، 40,000 ویسٹ پاکستان میں جو ہے وہ ایسے لوگ تھے جو ناظم اور نائب ناظم کے لیول کے لوگ تھے، ان کو الیکٹ کیا، عام لوگ انہیں الیکٹ کرتے تھے، وہ پھر پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتے تھے۔ تو اس طرح کا نظام انہوں نے کیا کہ تاکہ سیاستدانوں کو، ان لوگوں کو نکال دیا جائے اور فرد واحد ہی اس سلسلے کو آگے چلائے۔ بہرحال وہ نظام کسی طور پہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ 69 میں یحییٰ خان نے، ہم نے دیکھا کہ ان کا تختہ ایک قسم کا الٹ دیا۔ ویسے تو اقتداروں نے منتقل کیا یحییٰ کو، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ایوب خان کی پھر خود چھٹی ہو گئی، پھر 71 کا واقعہ ہوگا، پھر 72 کے انتخابات ہوئے، 1970 کے انتخابات ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہے بھٹو صاحب اور اس سائڈ پہ شیخ مجیب کا مسئلہ ہوا، شیخ مجیب جیت گئے، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور بھٹو صاحب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ شیخ مجیب یا جو وہاں کی جو جماعت ہے، وہاں کی جو ریپریزنٹیشن ہے، ان کو جو ہے وہ نہ دی جائے حکومت۔ بہرحال اس کے بعد ہم نے دیکھا بھٹو صاحب سول مارشل ایڈمنسٹریٹر لگ گئے یہاں پہ، اور اس کے بعد ایک سلسلہ تھا جو شروع ہوا، پھر 71 کا واقعہ ہوا، ظاہر پاکستان سپٹمبر میں، اور یہ سارا معاملہ ہوا، اور ہم سب کے سامنے ہے کہ علیحدہ ہو گیا پاکستان، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بہرحال اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب آئے، اور بھٹو صاحب نے بھی بہت زیادہ لوگوں کو دائیں بائیں اکھاڑ پچھاڑ شروع کر دی، اور باقاعدہ طور پہ ان کے جب 74-75 میں جب انتخابات ہو رہے تھے تو باقاعدہ ان انتخابات جب انتخابات ہو رہے تھے تو اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جو مخالفین ہیں ان کو ہی اٹھا لیا۔ ایک مولانا صاحب تھے سندھ میں، ان کو انہوں نے اٹھا لیا، اور اس طرح بہت سی جگہوں پہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے ان کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا، مخالفین کو ان کے خلاف پرچے کرانا شروع کر دیے۔ لیکن یہ ہوا کہ بڑی مارجنل قسم کی جو ہے وہ میجورٹی ملی، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد 77 میں ضیاء الحق آ گئے واپس، فلی جو ہے وہ اقتدار میں آ گئے، قسم کے جو بیک ڈور چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اور باقاعدہ طور پہ ماشاء اللہ ملک میں نافذ ہو گیا۔ 10 سال تک وہ رہے، 77 سے 88 تک، لیکن اس دوران 85 میں جو انتخابات تھے وہ انہوں نے، ضیاء الحق صاحب نے غیر جماعتی بنیادوں پر کوشش کیے، جو نان پارٹی بیسس پہ جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے، لیکن وہ فارمولہ بھی کامیاب نہیں رہا، وہ فیل ہو گیا۔ اور محمد خان جنیجو جو وزیر اعظم، ان کے ہینڈ پکڈ وزیر اعظم تھے، وہ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، بہت سی چیزوں ان سے اختلاف کرتے تھے، ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے قسم کا، تو وہ فارمولہ بھی ناکام ہو گیا۔ 88 میں بے نظیر آئیں، اور بے نظیر کی مقبولیت اپنی جگہ تھی، بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، لیکن اور کوشش یہ کی گئی کہ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کو فارغ کر دیا جائے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے، وہ بھی فارمولہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ -1 دوبارہ یہاں پہ وہ کوشش کی گئی، دوبارہ ایوب خان نے، بھٹو نے خود، پھر بھٹو کے ساتھ ہوا، پھر اس کے بعد ان کی بیٹی کی حکومت آئی 88 سے 90، لیکن اس کے خلاف بھی مسلسل ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف صاحب
جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے، تو انہوں نے کوششیں اور سازشیں شروع کر دیں اور الزامات بھی لگتے رہے کہ انہوں نے اسامہ سے پیسے لیے ہیں، کہ عورت کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، اور باقاعدہ طور پہ ایک ظاہر ایک وہ لانچ ہوا۔ پھر اس کے بعد 93 میں 90 میں انتخابات ہوئے، پھر 93 میں انتخابات ہوئے، اس کے جو نتائج ہوئے وہ ہم نے دیکھا، نواز شریف کی حکومت گئی، عدالتی حکومت پہ بحال ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر غلام اسحاق خان کے ساتھ جو ٹسل ہوئی ساری، تو یہ وہ سارا سلسلہ تھا جو پینفل تھا۔ بہرحال اس کے بعد ہم نے فاسٹ فارورڈ پھر ہم آتے ہیں 97 میں، اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ نواز شریف صاحب آ چکے تھے، لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مشرف صاحب کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے۔ سری لنکا سے جو جہاز آ رہا تھا اسے لینڈ کرنے نہیں دیا گیا، پھر وہ سارا مسئلہ ہوا۔ 2008 میں ہم نے دیکھا کہ مشرف 99 میں کو ہو گیا، مشرف 2008 میں آ گئے، اور 2008 میں جب پی ایم ایل کیو لانچ کی گئی، 2008 میں پی ایم ایل کیو لانچ ہو گئی، پرویز الہی وہاں پہ ہو گئے، یہاں پہ جمالی صاحب، شوکت عزیز صاحب، مختلف وزرائے اعظم، چودھری شہزاد حسین بھی آتے رہے، لیکن 2008 سے ہم نے دیکھا کہ 2008 سے 13 تک جو حکومت تھی وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی ایک قسم کی جو ہے ان کی سپورٹ حاصل تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے وہ اپنی موتاب مر گئی، ایک کنگز پارٹی سمجھا جاتا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 13 سے 18 ایک 13 ایک حکومت آئی آنورڈز، اور ہم نے دیکھا کہ اس کا پھر کیا حال ہوا، وہ تھی پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی واحد ان حکومتوں میں کہا جا سکتا ہے جو اپنی پرفارمنس اور گورننس کی وجہ سے ڈوب گئیں۔ 13 کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نواز آ گئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ کے جو سربراہ تھے پارٹی کے، نواز شریف صاحب، ان کو پاناما کیس میں جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ تو یہ بھی ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی جو پروموٹ کیا جا رہا تھا عمران خان کو اس زمانے میں، تو ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا۔ پھر بہرحال خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم ہوئے، 18 میں انتخابات ہوئے، اور عمران خان واپس آ گئے۔ عمران خان کے ساتھ معاملات سارے اچھے تھے۔ اکتوبر 2021 میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات خراب ہوئے ڈی جی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ پہ، لیکن اس کے بعد 2022 کے اپریل میں فیبرری مارچ سے معاملات وہ مزید جو ہے نا مشکل اختیار کر گیا، اور اپریل میں فائنلی ہم نے دیکھا کہ نو کانفیڈنس موشن کے نتیجے میں ملٹری بیکڈ اسٹیبلشمنٹ بیکڈ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ آ گئی۔ تو اب جو ہے عمران خان نے جو ہے ایک قسم کا ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ جو سارا سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام اسٹیبلشمنٹ اور 13 جماعتیں وہ عمران خان کے خلاف ہو گئی ہیں، اور تمام جو جماعتیں ہیں وہ جماعتیں جو ماضی میں خود اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ اس کا شکار رہی ہیں، اور عمران خان کے دور میں بہت سی چیزوں میں وہ جو ہے وہ جیل میں رہے، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، صعوبتوں انہیں برداشت کرنی پڑی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی طاقتیں ساری مل کے عمران خان کے خلاف ہو گئی۔ تو ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دیں، ہمارے سیاستدانوں نے بھی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، کل ہمارے خلاف کوئی استعمال ہوگا۔ بہرحال، اور اب ہم آتے ہیں -1 کی طرف۔ تو آپ نے دیکھا کہ 11 حلقوں میں جو کل انتخابات ہونے تھے ملتان وغیرہ اور بھی شیخ پورہ وغیرہ میں، وہ سب کینسل کر دیے گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اینٹی ٹیرر میں فوج انوالو ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور سیلاب میں مصروف ہے، لہٰذا یہ جو ہے ملتوی کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اب بدقسمتی دیکھیں اس ملک کی کہ چونکہ عمران ایک پاپولر لیڈر ہو گئے، ایک ایسے لیڈر ہیں کہ 11 حلقوں میں کلین سویپ انہوں نے کرنا تھا، یہ باقاعدہ طور پہ ان کے پاس ایجنسیز کے پاس اطلاعات تھیں، تو ان کی کوشش یہ تھی کہ اب اس معاملے کو کس طریقے سے روکا جائے، عمران خان کی مقبولیت کو کیسے روکا جائے، دبایا جائے۔ تو کچھ آپشنز یہ زیر غور ہیں کہ انہیں کسی عدالت سے کسی معاملے پہ ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور میری جہاں تک اطلاعات ہے کہ کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ کسی طور پہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے، اگر ہوتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ سے یا کسی اور عدالت سے ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عطر من اللہ، بابر ستار اور اورنگزیب صاحب ایسے ججز ہیں جو کم از کم یہ فیصلہ نہیں ہونے دیں گے، اور بابر صاحب ایک اس میں کہہ چکے ہیں کہ یہ 70 کی دہائی کا معاملہ نہیں ہے کہ پاگل پن میں آ کے کسی جماعت پہ پابندی لگا دی جائے، اور اسی طرح کسی وزیر اعظم پہ بھی اس طرح سابق وزیر اعظم پہ پابندی نہیں لگ سکتی جسٹ بیکاز کچھ لوگوں کی چند لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کو آف ایئر کر دیا جائے، ٹیلی ویژن پہ ان کے پروگرام نہیں آ رہے، لائیو ان کی جو ہے وہ کوریج نہیں آ رہی۔
تو یہ ساری باتیں جو ہے میڈیا ہاؤسز کو پیغامات جا رہے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کوریج نہ کی جائے، ان کو لائیو نہ دکھایا جائے۔ یوٹیوب پہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں بڑا شور مچا، پابندی انہوں نے لگائی جب عمران خان کی پشاور میں تقریر تھی۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ کل رات جو جلسہ تھا گوجرانوالہ میں، اس پہ یوٹیوب تو بند نہیں کی گئی، لیکن موسٹلی چینلز پہ جو ہے وہ بین ایک قسم کا تھا اور وہ نہیں آ رہی تھی۔ ایئر وائی نے اور بولنے لگانے کی کوشش کی، ان دونوں کو آف ایئر کر دیا گیا۔ آخری اطلاعات آنے تک وہ چینل آف ایئر ہی تھے پیمرا کی طرف سے، اور پیمرا عدالت میں بتا چکی ہے یہ چینل انہوں نے آف ایئر نہیں کیا۔ بہرحال اب یہ ساری صورتحال ہے، اس میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو گیم سے آؤٹ کیا جائے، لیکن میں نے آپ کو سارا تاریخی پرسپیکٹیو دے دیا اور آپ کو یہ بتا دیا کہ کسی طور پہ یہ فارمولے نہ ماضی میں کامیاب ہوئے نہ اب کامیاب ہوں گے، لہذا نہ ہماری سیاسی جماعتوں نے کوئی سبق سیکھا تاریخ سے، اور نہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہیں اور ان کے جو موور اینڈ شیکرز ہیں انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہے کہ ہم جو بار بار غلطیاں دہراتے ہیں، لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، پھر انہوں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ میڈیا میں ہوں چاہے وہ سیاستدان ہوں، یہ غلطیاں ہم کب تک دہراتے رہیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہم سبق سے کچھ سیکھیں گے اس ساری تاریخ سے۔ لیکن عمران خان کو میں کہتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ گراتے ہیں تو اس کی بہت بڑی قیمت نہ صرف ملک کو ادا کرنی پڑے گی، اس ملک کی کریڈیبلٹی اور معیشت کو بھی ادا کرنی پڑے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ باز ہی رہیں اس قسم کے کسی بھی اقدام سے جس سے ملک کو، جمہوریت کو اور تاریخ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اسی میں بہتری ہوگی۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔